حج کے لیے اپروو ہو گئے، اب نکلنا ہے گھر سے، اب نکلنا ہے تو یہ تو ایک سمپل ٹریولنگ کا یہ ہے. میں نارملی لوگوں سے کہتا ہوں کہ جو ڈیٹ ہے اس سے 3-4 دن پہلے ہم اپنا سامان کی ایک لسٹ ہے، ہم لوگوں کو لسٹ دیتے بھی ہیں کیونکہ آپ کو 40 دن رہنا ہے، کیا کیا چیزیں آپ کو لگے گی، اور نکلنے سے 1-2 دن پہلے آپ پوری طرح اپنے آپ کو ذہن بنا لیا کہ مجھے نکلنا ہے. پھر اب اس کی سنت کی ترتیب ہے کہ آپ جس دن نکل رہے ہیں نکلنے سے پہلے اب احرام کہاں پہنیں گے. موسٹ پرابلی لوگ گھر میں ہی پہن لیتے ہیں یا ایئرپورٹ پہ پہن سکتے ہیں، اور پھر نیت جو ہے فلائٹ میں ہی کرتے ہیں زیادہ تر تاکہ وہ ایک آسانی رہے. تو احرام اگر گھر میں پہنتے ہیں تو احرام پہننے سے پہلے سنت ہے کہ آدمی غسل کر لے، اپنے ناخن بال کاٹ لے، عطر لگا لے جسم پر، اور اس کے بعد جو ہے نا احرام کی 2 چادریں پہنے. 2 چادر پہننے کے بعد 2 رکعت نماز پڑھے، اور اس نماز پڑھنے کے بعد پھر نیت کر لے. نیت کے الفاظ ہیں حج تمتع ہے تو لبیک عمرۃ متمتعا بها الی الحج، کیونکہ اس میں پہلے عمرہ ہوتا ہے. اللہم انی ارید العمرہ، میں اللہ عمرہ کی نیت کرتا ہوں. اب جیسے نیت کر لیا آدمی گویا احرام کے اندر انٹر ہو گئے، اور احرام میں انٹر ہونے کے بعد بہت ساری چیزیں انسان کے لیے منع ہو جاتی کہ وہ نہیں کر سکتا ہے. تو اس کے بعد پھر سنت طریقے سے گھر سے نکلے. گھر سے نکلنے سے پہلے بچوں کو وصیت کرے، اچھی باتوں کی نصیحت کرے، سنت کے مطابق بائیں پیر سے نکلے، اور جو دعائیں ہیں بسم اللہ توکلت علی اللہ لا حول ولا قوۃ الا باللہ، تو یہ دعا ہے. اس کے بعد اللہم انی اعوذ بک ان اضل او اضل او ازل او ازل او اظلم او اظلم او اجہل او یجہل علی. یہ دعا ہے. دعاؤں کے میننگز اگر ہم سمجھ لیں پہلے سے تو ان دعاؤں کے مانگنے کے اندر ہمارا ایک جذبہ اور ہماری ایک طاقت بڑھ جاتی ہے، کیونکہ بہت اچھی میننگز ہے اس کے. پھر جیسے ہم سواری پر بیٹھتے ہیں تو سواری کی دعا ہے سبحان الذی سخر لنا ھذا وما كنا له مقرنین وانا الی ربنا لمنقلبون. اس کے بعد اور دعائیں ہیں اللہم سہل لنا سفرنا ھذا واطوی عنا بعدہ، اللہم انت الصاحب فی السفر والخلیفۃ فی المال والاہل، اللہم انا نعوذ بک من وعثاء السفر وکآبۃ المنظر وسوء المنقلب فی المال والاہل. تو اس طرح کی دعائیں ہیں. دعائیں پڑھ کے پھر ایئرپورٹ پہنچیں گے. ایئرپورٹ میں سب سے بہت اہم چیز ہے پورے سفر میں ہم کو کام رہنا ہے، پیشنس رکھنی ہے، کیونکہ حاجی جب اکثر ایک تو یہ کہ ایجڈ ہوتے ہیں، پھر اس طرح کی کافی لوگ پہلی دفعہ فلائٹ میں ٹریول کرتے ہیں، ٹریول کی چیزیں پتہ نہیں ہوتی، وہاں ویٹنگ ہوتی ہے کئی مرتبہ، تو آدمی آؤٹ آف کنٹرول ہو جاتا ہے. جب آؤٹ آف کنٹرول ہو جاتا ہے تو بہت ساری ایسی حرکتیں کر جاتا ہے جس سے اس کو بھی نقصان پہنچتا ہے اور دوسروں کو بھی تکلیف ہو سکتی ہے، اور اس کا عمل بھی خراب ہو سکتا ہے. اس کے لیے بہت ٹریننگ میں بتایا جاتا ہے کہ اپنے آپ کو کام رکھے، پیشنس سے رہیں، محبت سے رہیں، ساری چیزیں اپنے وقت پر پوری ہونی ہیں، ہم جو ہے بہت زیادہ پریشان نہ ہوں.